بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث البدیع کا سبق نمبر 42 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا والضرب الثانی من تاکید المدح سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ والضرب الثانی من تاکید المدح بما يشبه الضم ان يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة الاستثناء ان يذكر عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشيء أداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له أي لذلك الشيء، نحو قول عليه السلام أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، بيد بمعنى غير وهو أداة الاستثناء۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ تاکید المدح بما یشبہ الضم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی شخص یا کسی شے کے لیے ایک صفت مدح کو ذکر کیا جائے، پھر اس شے کی مذکورہ صفت مدح کے بعد ادات استثناء کو ذکر کیا جائے، اور ان ادات استثناء کے بعد ایک اور صفت مدح ذکر کیا جائے، تو یہ بھی تاکید المدح بما یشبہ الضم کے قبیل سے ہو جائے گا۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا افصح العرب بعید انی من قریش، کہ میں عرب کا سب سے زیادہ فصیح آدمی ہوں سوائے اس کے کہ میں قریش سے ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ تاکید المدح بما یشبہ الضم کی صورت اس طرح بنتی ہے کہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے فصیح آدمی ہوں، اس کے بعد لفظ بید لے کر آئے، یہ عادات استثناء میں سے ہے، بید بمعنی غیروں کے ہے، سوائے اس کے، تو سوائے یا لفظ غیر لفظ استثناء سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ شاہد اب اگلا فقرہ یا اگلی کوئی ایسی بات جو ہے ذکر ہوگی جو بات اس مدح کے علاوہ ہوگی، اس لیے کہ عادات استثناء اس بات کا مقتضی ہوتے ہیں کہ مستثنیٰ وہ مستثنیٰ منہ سے غیر ہو، اس کا بدل ہو اور اس کا مقابل ہو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قریش تو یہ بھی صفت مدح ہے، تو یہ دو صفت مدح کے بیچ میں عادات استثناء کو ذکر کرنا، یہ تاکید المدح بما یشبہ الضم کی دوسری قسم بنتی ہے، اور وجہ بما یشبہ الضم کی وہ میں نے بتا دی۔ والضرب الثانی، اور تاکید المدح بما یشبہ الضم کی دوسری قسم من تاکید المدح بما یشبہ الضم وہ یہ ہے کہ ان یثبت لشیء صفت مدح، کسی چیز کے لیے صفت مدح کو ثابت کیا جائے، اور واقع بادات الاستثناء، اور اس صفت مدح کے بعد ادات استثناء لے آئیں، یذکر عقیب اثبات صفت المدح لذالک الشیء، ادات الاستثناء، ادات استثناء یذکر کے لیے نائب فاعل، یعنی ادات استثناء ذکر کیے جائے اس چیز کے لیے صفت مدح کو ثابت کرنے کے بعد تلیہا صفت مدح اخری لہ، اس طور پر کہ ان عادات استثناء کے ساتھ ایک اس چیز کی ایک دوسری صفت مدح ملی ہوئی ہو، اے لذالک الشیء، اس چیز کی ایک اور صفت مدح اس عادات استثناء کے بعد ملی ہوئی ہو، نحو قول علیہ السلام، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا افصح العرب بعید انی من قریش، کہ میں عرب کا سب سے فصیح ہوں سوائے اس کی کہ میں قریش سے ہوں۔ بعید بمعنی غیر وہ عادات الاستثناء، یہ بھی عادات استثناء ہے۔ وأصل الاستثناء في هذا الضرب أيضا أن يكون منقطعا كما أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ
قسم ثانی میں تاکید کی سابقہ دو وجہوں میں سے ایک وجہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو قسم اول کو افضل کہا تھا اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ وہ کیوں افضل تھا اور یہ غیر افضل کیوں ہے بظاہر۔ مصنف علیہ الرحمہ بتائیں کہ وہاں تاکید کی دو وجہ پائی جاتی تھی اور یہاں پر تاکید کی ایک وجہ پائی جاتی ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس عبارت میں کہ استثناء میں تو اصل بمعنی راجح کے ہے، استثناء کی اس قسم میں اصل جو ہے وہ راجح بات یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے، جس طرح کہ قسم اول میں بھی استثناء منقطع ہوتا اسی طرح یہاں پر بھی یہ استثناء منقطع ہے، استثناء متصل نہیں۔ جب استثناء منقطع ہوا تو یہاں پر اب جو تاکید کی دوسری وجہ ہے وہ پائی جائے گی، پہلی وجہ نہیں پائی جا سکتی۔ پہلی وجہ ہم پڑھ چکے، وہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنا دلیل کے ساتھ تعلیق بالمحال بھی محال ہوتا ہے، تو نقیضین کا جمع ہونا یہ محال ہوتا ہے، تو یہ ایک دلیل تھی، اس دلیل سے وہاں پر مدح ثابت ہو رہی تھی، تو وہاں پر تاکید کا اس بات پہ دلیل کی وجہ سے وہاں ایک تاکید اور ایک مدح پائی جا رہی تھی، اور دوسری تاکید وہاں پر جو تھی وہ استثناء منقطع ہونے کی وجہ سے تھی کہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ جب پہلی مدح پائے گی اس کے بعد ادات استثناء ذکر کر کے لے آئے۔ ادات استثناء اس بات کے مقتضی تھے کہ کوئی ایسی صفت اب ذکر کی جائے جو مستثنیٰ منہ کے علاوہ ہو، لیکن متکلم نے غور و فکر کیا تو کوئی ایسی صفت نہیں ملی، پھر وہ دوبارہ اس نے صفت مدح ذکر کر دی، تو اس وجہ سے گویا کہ تکرار کی وجہ سے تاکید پائی گئی۔ مصنف علیہ رحمہ فرمارے واصل الاستثناء فی تاکید المد بما یشبہ الضم کی اس قسم میں ہے، فی هذا الضرب اس دوسرے قسم میں بھی استثناء کے بارے میں راجح یہ ہے کہ یکون منقطعا کہ یہ منقطع ہو، کما ان الاستثناء فی الضرب الاول منقطع جس طرح کی پہلی قسم میں بھی استثناء منقطع تھا، لعدم دخول المستثنى فی المستثنى منہ کیونکہ یہاں پر مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے۔ من قریش اور افصح العرب دونوں الگ الگ جنس سے ہیں۔ وهذا لا ينافي قول الاصل في مطلق الاستثناء والاتصال، اس عبارت سے مصنف علیہ رحمہ یہ وہم ذکر دور فرما رہے ہیں کہ بھئی اصل تو استثناء میں اتصال ہے، تو آپ نے پھر کیوں کہا کہ یہاں پر جو ہے اصل وہ مستثنیٰ منقطع ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں بھئی کہ یہاں پر استثناء منقطع کا اصل ہونا اور عام ضابطے کے طور پر استثناء میں متصل کا اصل ہونا، ان دونوں میں کوئی تضاد کی منافات نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ حیوان میں اصل یہ ہے کہ وہ ناطق ہو، اب اگر بچھو کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ بچھو میں اصل یہ ہے کہ وہ غیر بصیر ہو اور حیوان میں اصل یہ ہے کہ وہ بصیر ہو، تو اب بچھو میں اصل جو ہے اندھا ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ حیوان میں اصل جو ہے وہ بصیر ہونا ہے، تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ بچھو میں اصل جو ہے اندھا ہونا یہ ایک خاص نوع کے اعتبار سے ہے، اور حیوان میں اصل بصارت کا ہونا یہ عموم ہے۔ اسی طرح یہاں پر استثناء میں اصل اتصال ہے، یہ ایک عمومی بات ہے، البتہ یہاں پر اس قسم میں استثناء میں اصل جو ہے وہ انقطاع ہے۔ فرماتے وہذا لا ينافی، یہاں پر جب ہم نے کہا کہ اصل استثناء میں انقطاع ہے، یہ بات منافی نہیں ہے کہ کون الاصل فی مطلق الاستثناء والاتصال کے مطلق استثناء میں اصل جو ہے وہ اتصال ہے نہ کہ جو ہے انقطاع، لیکن الاستثناء المنقطع بهذا الضرب لم يقدر متصلا كما قدر في الضرب الاول اذ ليس ها هنا صفة ضم منفیت عامہ۔ اب مصنف علیہ الرحمہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ قسم اول میں
دو قسم کی تاکید پائی جا رہی تھی۔ دو قسم کی تاکید پائے جانے کی وجوہات میں سے پہلی وجہ وہ یہ تھی کہ وہاں پر ہم نے استثناء منقطع کے ساتھ ساتھ استثناء متصل کو بھی ہم نے وہاں مقدر مانا تھا، اور وہاں پر اس مستثنی متصل کو مقدر ماننے کی وجہ وہ مستثنی منہ کا صفت ضم منفیہ عامہ پر مشتمل ہونا تھا۔ وہاں پر مستثنی منہ صفت ضم منفیہ عامہ کی صورت میں تھا، یعنی مستثنی منہ ایک ایسی صفت ضم منفیہ تھی جو عام تھی، تو اس میں ہم نے ما بعد والے یعنی مستثنی جو ایک صفت مدح تھی اس کو ہم نے داخل کیا اور پھر نکال دیا تقدیراً۔ تو اس تقدیری دخول اور اخراج کو وہاں پر تعبیر کیا گیا استثناء اتصال کے ساتھ مستثنی متصل کے ساتھ۔ یہاں پر چونکہ وہ صفت ضم منفیہ عامہ موجود نہیں، تو اس لیے یہاں پر ہم تقدیراً بھی جو ہے مستثنی متصل نہیں مان سکتے، جبکہ وہاں پر ہم نے تقدیراً مستثنی متصل کو تسلیم کیا تھا۔ الاستثناء المنقطع فی هذا الضرب، اس قسم میں استثناء متصل منقطع ہی ہے، لم یقدر متصلا، یہاں پر مستثنی متصل کو مقدر نہیں مانا جا سکتا، کما قدر فی الضرب الاول، جس طرح کہ پہلے قسم میں مستثنی متصل مقدر لے آئے تھے۔ اس لیے ہاں صفت ضم، اس لیے کہ یہاں پر صفت ضم منفی عامہ موجود ہی نہیں۔ يمكن تقدیر دخول صفت المدح فیہا، کہ ممکن ہو جائے صفت مدح کو اس صفت ضم منفی عامہ میں داخل کرنا تقدیراً۔ اذا لم يكن تقدیر الاستثناء متصلا فی هذا الضرب، بس جب یہاں پر تقدیراً بھی جو ہے اس قسم میں مستثنی متصل نہیں ہو سکتا، فلا يفيد التاکید الا من الوجہ الثانی، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ جو قسم ہے یہ تاکید کی صرف دوسری وجہ کا فائدہ دے سکتی ہے، پہلے وجہ کا فائدہ نہیں دے سکتی۔ دوسری وجہ وہو ان ذکر اداة الاستثناء قبل ذکر المستثنى یوہم اخراج شیء عما قبلها، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اداة استثناء کا ذکر کرنا مستثنی کے ذکر کرنے سے پہلے، یعنی مستثنی منہ کے بعد اداة استثناء کا ذکر کرنا مستثنی کے ذکر کرنے سے پہلے، یوہم یہ اداة استثناء وہم پیدا کرتا ہے اخراج شیء عما قبلها، ما قبل سے کسی چیز کو نکالنے کا، من حیث ان الاصل فی متقل الاستثناء والاتصال، اس لیے کہ اصل تو یہی ہے عمومی طور پر کہ استثناء میں جو ہے وہ اتصال ہو۔ فَإِذَا ذَكَرَ بَعْدَ الْأَدَاةِ صِفَةَ مَدْحٍ، لیکن جب اس نے اداة استثناء کے بعد بھی صفت مدح ایک اور صفت مدح ذکر کر دی، جاء التاکید، تو اس میں تاکید آ گئی، اداة استثناء سے پہلے بھی مدح بعد میں بھی مدح، اور یہ تکرار ہے اور تکرار تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ ولا يفيد التاکید من جہت انه کا دعوی شیء ببینۃ، لیکن تاکید کی جو پہلی وجہ تھی کہ جو ہے کسی چیز کا دعویٰ کرنا بینہ کے ساتھ، جس طرح کہ وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ تعلیق بالمحال محال ہوتا ہے، تو اس تاکید کی جو دوسری وجہ تھی من جہت، اس جہت کے اعتبار سے کہ دعویٰ شیء ببینۃ، کہ کسی چیز کا دعویٰ کرنا بینہ کے ساتھ، تو وہ یہاں پر یہ قسم اس تاکید کا فائدہ نہیں دیتا، لأنه مبنی علی تعلیق بالمحال المبنی، اس لیے کہ وہ جو تاکید ہے وہ مبنی ہے تعلیق بالمحال پر، جو مبنی ہے علی تقدیر استثناء متصلا، اس پر بھی استثناء متصل کو مقدر ماننے پر، تو وہاں پر وہ وجہ تھی، یہاں پر یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ ولہذا ولکون التاکید فی هذا الضرب من الوجہ الثانی فقط، اور اسی وجہ سے کہ یہاں پر تاکید کی صرف دوسری وجہ پائی جاتی ہے، پہلی وجہ نہیں پائی جاتی، یعنی کسی چیز کا دعویٰ کرنا بینہ کے ساتھ یہ والی وجہ نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے کان ضرب الاول المفید للتاکید من وجہین افضل، پہلی قسم چونکہ تاکید کی دو وجہ کا فائدہ دیتی ہے تو وہ اس کے مقابلے میں افضل ہوئی اور یہ غیر افضل قرار پائی۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم نے تاکید المدح بما یشبہ الضم کی دوسری قسم ہم نے پڑھی۔ تاکید المدح بما یشبہ الضم کی دوسری قسم کا حاصل یہ ہے کہ ایک صفت مدح ذکر کیا جائے، اس کے بعد اداة استثناء لا کر اس کے بعد ایک اور صفت مدح ذکر کیا جائے۔
تو تاکید المدح بما یشبہ الذم کی اس قسم میں مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تاکید کی صرف ایک وجہ پائی جاتی ہے، وہ ہے تکرار مدح، تو تکرار مدح سے تاکید پائے گی۔ باقی جو تاکید کی دوسری وجہ قسم اول میں ہم نے پڑھی تھی کہ دعوشِ ببینۃ، وہ وجہ یہاں نہیں پائی جاتی، اسی وجہ سے پہلی قسم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں افضل ہے۔ اس کے بیچ میں مصنف علیہ الرحمٰن نے اور مفید باتیں بھی کی، آپ حضرات اس سبق کو خوب توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔